السلام علیکم ناظرین، جوت ہسٹری چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، انسان ذات کے غلامی میں 5000 سال، آج سے کئی ہزار سال پہلے انسان غلام تھے۔ وہ کیسے غلام تھے؟ ان کو آزادی کیسے ملی؟ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جوت ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے، مگر پچھلے 5000 سالوں کے دوران ساری انسان ذات کو غلامی میں جکڑ کے رکھا گیا۔ اتنے لمبے عرصے میں دنیا کی ایک بھی قوم کو آزاد رہنے نہ دیا گیا۔ اگر ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کی ساری قومیں، سارے ملک فاتحاؤں، بادشاہوں، دہشت گردوں، حملہ آوروں کی زد میں ملیں گے۔ فاتحاؤں کی فوجیں دنیا کی قوموں کو مسلسل غلام کرنے کے لیے ان کے پیداواری وسائل، مال، دولت لوٹنے اور ان کے بچوں کی عزت لوٹنے میں مشغول ملیں گی۔ ان فاتحاؤں نے تلوار کے زور پہ نئی نئی سرحدیں، نئی نئی سلطنتیں قائم کی، جس کے حملے آور مالک بنے۔ وہ مملکتیں، سلطنتیں فاتحاؤں کی اولاد در اولاد کی گھریلو ملکیت کی طرح منتقل ہوتی گئیں۔ 5000 سال پہلے انسان ایسے نظام کے نیچے گزارتا تھا یا گزارنے پہ مجبور رہا۔ آج جس کو عوام بولا جا رہا ہے، دنیا میں ایسی کوئی بھی مخلوق نہ تھی۔ دنیا کے سارے عوام غلام تھے یا ان کو رعایا کہا گیا۔ وہ شکست در شکست کھانے والے فرد تھے جن کے کوئی بھی حقوق نہ تھے۔ وہ فقط بادشاہوں یا شہنشاہوں کی فتح کردہ سرحدوں یا سلطنتوں میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ 5000 سال قبل دنیا میں پہلی مرتبہ ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے دنیا میں کچھ تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ آج سے تقریباً 238 سال پہلے امریکہ کی سرزمین پہ برطانیہ کے قبضے میں آئی ہوئی 13 ریاستوں نے آزادی کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے آپس میں مل کے 1776 عیسوی میں بادشاہت کے بغیر پہلا آزاد ملک وجود میں لے آئے، جس کو امریکہ کی متحدہ ریاستیں کہا جاتا ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے ملک کی عوام کو ملکیت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اب بادشاہ نہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو اپنی مرضی سے ووٹ کے ذریعے منتظم حاکم یا نمائندے محدود مدت کے لیے چن سکیں گے۔ وہ حاکم یا نمائندے عوام کے نوکر ہوں گے، جبکہ اس وقت تک دنیا میں موروثی بادشاہت تھی اور بادشاہ عوام کے مالک، آقا اور طاقت کا سرچشمہ تھے۔ یہاں تاریخ کی درستگی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکی خطے پہ سب سے پہلے ایک آزاد ملک کا دھندلا سا تصور ملتا ہے، جو کہ یہاں کی مکانی آبادی ریڈ انڈین نے بنایا۔ اس ملک کو اراکیوس کنفیڈریسی کہا گیا۔ وہ ملک موجودہ امریکہ کے وجود میں آنے سے 300 سال پہلے یعنی 1450 عیسوی میں بنایا گیا۔ نیو یارک سمیت 5 ریاستوں نے آپس میں بیٹھنے کے بعد 50 ممبران پہ مشتمل ایک گرینڈ اسمبلی بنائی، جس میں ہر ریاست کو برابر کی بنیاد پہ
نمائندگی دی گئی۔ اس گرینڈ اسمبلی کی طرف سے ایک ممبر کو سربراہ کے طور پہ چنا گیا، جس کو انتظامی معاملات میں مدد دینے کے لیے 6 صلاح کار دیے گئے۔ انہوں نے خصوصی طور پہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے کے لیے ایک الگ ماؤں کی کونسل بنائی۔ جنگ کرنی ہو یا کوئی قانون پاس کرنا ہو، اس کے لیے ماؤں کی کونسل سے 75% ووٹ لینا لازمی ہوگا۔ اس ملک کی سرحدیں وسیع تھیں۔ موجودہ نیو یارک ریاست سے اینڈرائنک پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعد میں ایک چھٹی ریاست بھی ان کی کنفیڈریسی میں شامل ہوئی۔ وہ دور تھا جب یورپ کے بادشاہوں کی طرف سے بھیجے گئے دہشت گرد جدید ہتھیاروں کے ساتھ مکانی آبادی ریڈ انڈین کو قتل کر کے امریکی مختلف علاقوں پہ لگاتار قبضے کرتے تھے۔ ہر طرف نفسا نفسی تھی۔ ساؤتھ امریکہ اسپین اور پرتگال کے بادشاہوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ باقی آدھے امریکہ پہ برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ، ڈنمارک کی فوجوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ ابتدائی طور پہ اراکوز کنفیڈریسی کو نیدرلینڈ کی فوجوں نے زبردست نقصان پہنچایا۔ آگے چل کے برطانیہ اور فرانس کے دہشت گردوں نے یہاں کی عوام کی اکثریت کو قتل کر کے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریڈ انڈین کا بنا ہوا پہلا ملک لگ بھگ 300 سال چلنے کے بعد 1830 عیسوی میں تاریخی نقشے سے غائب ہو گیا، اور بعد میں اس ملک کی سرحدیں امریکہ اور کینیڈا کے حصے میں آئی۔ اس طرح باقی بچی ہوئی ریڈ انڈین لوگ امریکہ اور کینیڈا کی سرحدوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج امریکہ کے بہت سارے تاریخ دان اور یونیورسٹیاں اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ 1776 عیسوی میں جو نیا ملک امریکہ بنایا گیا تھا، اس کا سارا خاکہ اراکوز کنفیڈریسی سے لیا گیا ہے۔ امریکہ جو ابتدائی کنفیڈرل نظام جو کہ بعد میں فیڈرل کیا گیا، امریکہ کا آئین اور بل آف رائٹس کے بنیادی نکات اراکوز کنفیڈریسی سے ہی لیے گئے۔ امریکہ بننے سے پہلے امریکہ کے بانی عہدیدار تھامس جیفرسن، بینجامن فرینکلن اور جان ایڈمس نیو یارک اور اراکوز کنفیڈریسی کی قیادت سے ملاقاتیں کر کے اپنے لیے نیا ملک بنانے کے اعتبار سے مشاورت لیتے رہے۔ امریکی خطے پہ بادشاہت کو رد کرنے کے بعد جب دنیا کا پہلا آزاد جمہوری ملک امریکہ وجود میں آیا تو دنیا کے سارے بادشاہوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ یہ سوچنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا بادشاہوں کے بغیر بھی دنیا کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ قانون کون بنائے گا؟ سرحدیں کون سنبھالے گا؟ اس وقت ساری دنیا پہ 10-12 بادشاہوں کا قبضہ تھا، یا ایسے بولا جائے کہ ساری انسان ذات 10-12 بادشاہوں کی غلام یا رعایا تھی۔ دنیا میں کہیں بھی ملک نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی جس کا مالک بادشاہ کے بدلے عوام ہو۔ ایسی ریاستیں ہر طرف موجود تھی۔ 1776 عیسوی سے پہلے دنیا کی صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ پورے امریکی خطے پہ یورپ کے فقط 6 بادشاہ قابض تھے۔ وہ امریکی خطے کے مالک بھی تھے کیونکہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیسے لگا کے کرائے کے فوجیوں کے وسیلے امریکہ کے مختلف ملکوں پہ قبضہ کیا۔ اس دھندے میں سب سے پہلے روم کے پوپ الیگزینڈر 6 نے 1421 عیسوی میں اسپین کے بادشاہ کو
یہ حق دیا کہ وہ امریکی خطے پہ قبضہ کرے۔ پوپ کی طرف سے 1493 میں باقاعدہ ایک مذہبی آرڈر پاپل بل جاری کیا گیا۔ اس آرڈر کے تحت اسپین کے بادشاہ کو پورا امریکی خطہ تحفے میں دیا گیا۔ اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ امریکہ پہ حملہ کرے، وہاں کے عوام ریڈ انڈین کو متی کرے، ان سے زمین اور دولت کی لوٹ مار کرے اور ان کو کیتھولک عیسائیت قبول کرنے پہ مجبور کرے۔ اس بیہودہ کام کے لیے اسپین کے بادشاہ کرسٹوفر کولمبس کی خدمات لی گئیں۔ کولمبس کو اسپین کے بادشاہ فرینڈنڈ امریکی عوام کے لیے ایک فرمان بھی لکھ کے دیا۔ اس فرمان کے وسیلے امریکہ کے مقامی لوگ ریڈ انڈین کے لیے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے کیتھولک عیسائی بنیں، اس کے علاوہ اسپین کی غلامی قبول کریں اور اپنی دولت، اپنی دھرتی اور پیداواری وسائل اسپین کے حوالے کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم آپ پہ حملہ کریں گے، آپ کو قتل کریں گے، آپ کی آبادیوں کو جلائیں گے، آپ کی بیویوں بیٹیوں کو اغوا کریں گے۔ جب ریڈ انڈین نے اسپین کے بادشاہ کا ایسا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا تو پورے ساؤتھ امریکہ کی 95% آبادی بے دردی سے قتل کی گئی۔ لاکھوں ریڈ انڈین کو زندہ جلایا گیا، ان کے کان، ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، ہزاروں ماؤں سے ان کے دودھ پیتے بچے ان کی باہوں سے چھین کے ان کے سامنے کتوں کے آگے پھینکے گئے۔ لاکھوں ریڈ انڈین بچیوں کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا، جس کی وجہ سے امریکی خطے میں بے شمار نئی نسل پیدا ہوئی اور اس طرح ریڈ انڈین کی اصل نسل تباہ ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی انسان ذات کے 5000 سال غلامی میں کی پہلی قسط۔ دوسری قسط دیکھنے کے لیے جوت ہسٹری چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔